بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں اویس ملک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل غازی گفتار دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، پاکستان کی موجودہ صورتحال سیاسی بحران کی وجہ سے خاصی پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت سیاسی پیچیدگی نے آہستہ آہستہ معاشی پیچیدگی کو بھی جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اسی ساؤتھ ایشیا کے خطہ میں ایک ملک سری لنکا ایسی ہی چیزوں سے دوچار ہوا اور پھر دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا۔ ناظرین محترم، ہم آج اس نشست میں یہ جائزہ لیں گے کہ سری لنکا آخر کیسے دیوالیہ پن کا شکار ہوا، اور یہ صورتحال کہیں ہمارے ملک سے ملتی جلتی تو نہیں ہے۔ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا ضرور مانگیے گا کہ یا الہ العالمین ہمیں سری لنکا جیسی صورتحال سے کبھی بھی دوچار نہ کر۔ ناظرین محترم، اس وقت سری لنکا بطور دیوالیہ ملک تمام تر دنیا میں جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ آج وہ 6 وجوہات جن کی بنیاد پر اسے اس قسم کے حالات کو دیکھنا پڑا، اس کا جائزہ لیں گے۔ مہاتما بدھ کا پسندیدہ ملک سری لنکا صرف 49 دنوں میں مکمل دیوالیہ ہو۔ فروری 2022 کو پہلا خوفناک ایشو اس وقت پیدا ہوا جب کولمبو پورٹ پر آئل کیریئر 40,000 ٹن فیول لے کر پہنچا۔ بینک آف سیلون نے پیٹرول کی پیمنٹ کرنی تھی، لیکن بینک کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے تھے۔ وزیر خزانہ سے رابطہ کیا گیا تو وزیر خزانہ نے اسٹیٹ بینک سے بات کی، لیکن اس کے پاس صرف 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر تھے، اور وہ بھی کرنسی کی شکل میں موجود نہیں تھے۔ لہذا سری لنکا پیٹرول نہ خرید سکا اور جہاز پیٹرول سمیت انڈیا روانہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سری لنکا کے دیوالیہ پن کا آغاز تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہاتما بدھ کا پسندیدہ ملک 49 دنوں میں مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا، اور سری لنکا نے 12 اپریل کو خود کو دیوالیہ ڈکلیئر بھی کر دیا۔ ناظرین، ہم نے دیوالیہ کا صرف لفظ سنا ہے، ہم اس کے نتائج اور رد عمل سے بالکل واقف نہیں۔ میں لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنتا ہوں کہ ہم اگر دیوالیہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ سری لنکا میں بھی ایسے لاکھوں لوگ تھے، اور یہ بھی حکومت کے لیے یہی کہتے تھے کہ ہم اگر دیوالیہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ یہی لوگ رو رہے ہیں، سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، سرکاری دفتروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر یہ اہلکار اور سرکاری محکمے اب کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پورا ملک اس وقت ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اسے بچانے اور سہارا دینے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ دیوالیہ پن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ان چند مثالوں کا جائزہ لے لیں۔ سری لنکا کو 3,000 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے، جبکہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4,000 میگا واٹ ہے۔ 80% بجلی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ پاور پلانٹس ڈیزل، فرنس آئل اور کوئلہ پر چلتے ہیں، اور ان سب کی خریداری کے لیے ڈالرز چاہیے، جو کہ سری لنکا کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا پاور پلانٹس بند، اور نتیجتاً ملک میں روزانہ 7.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ صبح 8 بجے سے 1 بجے اور شام 6 سے 8:30 بجے تک پورے ملک میں بجلی بالکل نہیں ہوتی، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیلی ویژنز، موبائل فون
ان کی سروسز، دفاتر، اسکول، ہسپتال، ریستوران، چائے خانے اور تمام تر تجارتی ادارے بالکل بند ہیں۔ یہ سن کر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ ادارے اپنے جنریٹرز کیوں نہیں چلا لیتے؟ جی ناظرین، یہ چلا سکتے ہیں، لیکن جنریٹرز ڈیزل، پٹرول، فرنس آئل، گیس اور کوئلے سے چلتے ہیں، اور یہ سہولتیں اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں۔ بجلی کی بندش سے ٹیوب ویلز اور پانی کی موٹرز بھی نہیں چل سکتی، چنانچہ پورے ملک میں پانی اور سیوریج دونوں بڑے بحران بن چکے ہیں۔ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو چکی ہے، اور ریل سروس بھی، ذاتی گاڑیاں بھی، اور حتیٰ کہ موٹر سائیکل تک بھی گیراج کے اندر کھڑے ہیں یا پھر پارکنگ لاٹس کے اندر۔ بچوں کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے کیونکہ ایجوکیشن بورڈ کے پاس امتحان کی کاپیاں اور سوال چھاپنے کے لیے کاغذ ہی موجود نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ڈرائیونگ لائسنسز، شناختی کارڈز اور پاسپورٹس تک بھی نہیں بن سکتے کیونکہ پلاسٹک شیٹس امپورٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ سری لنکا کی ایکسپورٹس کا 52% ٹیکسٹائل اور گارمنٹس پر مشتمل تھا۔ جی ڈی پی میں چائے کی ایکسپورٹس کا والیوم 17% تھا، جبکہ باقی 31% آمدنی مصالحوں، قیمتی پتھروں، کوکونٹس، ربڑ، فش اور سیاحت سے حاصل کی جاتی تھی۔ ناظرین محترم، تیل کی بندش، لوڈ شیڈنگ اور اس بحران کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور چائے سمیت ساری ایکسپورٹس رک گئی ہیں۔ فلائٹس بند ہوئیں تو سیاحت کی ساری انڈسٹری بھی دھڑام سے نیچے آ گئی۔ مسافر نہیں آ رہے تو ہوٹل، ریسٹورانٹس اور عجائب گھر تک اجڑ گئے۔ پاکستان کی طرح سری لنکا کے مالیاتی ذخائر کا بڑا سورس بھی تارکین وطن ہی ہیں۔ ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے تو دوسرے ملکوں میں مقیم سری لنکنز نے بھی اپنے ملک میں رقوم بھجوانا بند کر دی، لہٰذا بحران بڑھتا چلا گیا، اور آج سری لنکا پوری دنیا کو محتاج نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر سری لنکا اس حالت کو پہنچا کیسے؟ اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم سرے دست سیاسی وجوہات کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور صرف عملی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے، دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے، گھنے جنگلات کا مالک ہے اور بدھزم کا گڑھ ہے، لہذا مذہبی سیاست کے خزانے بھی وسیع ہیں۔ دنیا جہان کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں دنیا جہان کے اعلیٰ ترین مسالہ جات پیدا ہوتے ہیں۔ سری لنکا کی دار چینی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جب آیا تو دنیا کے نامور برانڈ اس کے گاہک بن گئے۔ چاروں اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا ہر قسم کا ساحل بھی ہے، اور ان ساحلوں پر سینکڑوں ریزورٹس اور ہوٹلز بھی ہیں۔ 92% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوئے، بھکاری بھی یہاں پر روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ ناظرین، بر صغیر کی قدیم ترین لائبریری گال شہر کے اندر موجود ہے، جو ہالینڈ کے جہاز رانوں نے 1832 میں بنائی تھی اور آج بھی چل رہی ہے۔ مہاتما بدھ کا ایک دانت کینڈی شہر میں رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا سے مذہبی زائرین بدھ بخشو اس کی زیارت کے لیے کینڈی آتے ہیں۔ ناظرین، سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت کو 1970 میں لبرل بنا دیا تھا۔ ناظرین، سری لنکن بہت صفائی پسند، ڈسپلنڈ اور نرم مزاج کے لوگ بھی ہیں۔ مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے سری لنکا پھر بھی دیوالیہ ہو گیا؟ ناظرین، وجوہات تو بہت ہیں، لیکن یہاں میں صرف 6 وجوہات کا ذکر کروں گا۔ پہلی وجہ ناظرین، سری لنکا کے قرضے ہیں۔ سری لنکا بھی پاکستان کی طرح
قرضوں کی لت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ یہ تازہ ہوا کے لیے بھی قرضے لیا کرتا تھا۔ یہ قرضے بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا 119% ہو گئے، یعنی آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ اس کے ساتھ مزید 20% کے قرضے لے کر قسطوں میں دے رہے ہیں۔ لہذا ہمارے ملک کی طرح ان کے لیے بھی ادائیگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، دوسری وجہ پاکستان کی طرح سری لنکا کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بڑھنا ہے۔ یعنی جتنا بجٹ یہ بناتے تھے یہ اس سے زیادہ خرچ کر دیتے، اور انہیں جتنی آمدنی برآمدات سے ہوتی یہ اس سے زیادہ رقم درآمدات پر خرچ کر دیتے تھے۔ ناظرین، یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے۔ ناظرین، تیسری وجہ سری لنکا میں ہمارے پی آئی اے اور اسٹیل مل کی طرح 502 سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا 20% حصہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی، صرف دفتروں کے تالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 20 لوگ رکھے گئے تھے۔ یہ ادارے سفید ہاتھی کھاتے زیادہ لیکن واپس کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین محترم، چوتھی وجہ سری لنکا کی ٹریڈ پالیسی بنی۔ پالیسی بہت اچھی تھی۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا اس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی، لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیوروکریسی یعنی سول سروسز کی زبوں حالی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں۔ ارب پتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدوں میں بیٹھے ہوئے پائے جاتے۔ غیر ملکی کمپنیاں سری لنکا آئیں تو ضرور، لیکن بیوروکریسی کی تاخیری حربوں، رشوت اور منفی رویوں کی وجہ سے واپس چلی گئی۔ ناظرین، بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس مین ترقی بھی نہ کر سکے اور یہ ہانگ کانگ، ملائیشیا اور تائیوان میں جا بسے۔ ناظرین محترم، پانچویں وجہ وہ یہ ہے کہ سری لنکا مسلسل 26 سال سے خلفشاری اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ تامل ٹائیگرز نے 1983 میں اس جنگ کا آغاز کیا اور یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے معیشت اور فوج سب کی جڑیں ہلا کر کھوکھلی کر دی اور دنیا میں خودکش حملوں کے تازہ موجد بھی تامل ٹائیگر ہی قرار پائے۔ ناظرین، خودکش جیکٹ بھی انہی لوگوں نے بنائی تھی۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس عفریت پر قابو پایا، لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گئے۔ ناظرین، چھٹی وجہ سری لنکا تعلیم میں بہت آگے ہے، لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈگری ہولڈرز تو ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں۔ لہذا پاکستان کی طرح سری لنکا بھی ہر شخص نوکری کی تلاش میں درخواستیں جیب میں ڈال کر پھرتا رہا اور نتیجہ اس کی ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا کی مثال دیکھ کر ہم یہ بات اب سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کے خلاف اپنے معاملات شروع کیے تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل اور خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی کئی سو سالوں سے خجل اور خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 22 ملین سری لنکنز کی کوئی مدد نہیں کی تو جذباتی اور شعلہ بیانی اور تصوراتی ہیروز کی پوجا کرنے والے نالائق، سست اور نااہلی کے مارے 250 ملین سے زائد پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی غیبی امداد اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ ناظرین، ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سری لنکا سے صرف 5 ماہ پیچھے ہیں، اور ہم نے اگر ان 5 ماہ میں خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد ہم ہی اگلی دیوالیہ قوم ہوں گی، اللہ نہ کرے۔ اور ہم اگر خدا نخواستہ اس گڑھے میں گر گئے
تو پھر ہمیں باہر نکالنے کے لیے پہلی قیمت گوادر اور ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی ناظرین۔ اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں۔ ناظرین محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سنبھلنا ہے، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے اداروں سے، اپنے مقتدر افراد سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی انا کی خاطر ملک کو اس جہنم میں مت دھکیلیں کہ ہمارے پاس دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ ناظرین محترم، آج اس بات کا جائزہ لینے کے بعد کہ دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس انداز سے تخیل میں آ رہی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا پرسان حال کون ہوگا۔ ناظرین محترم، اگر ہمیں اس کی قیمت ایٹمی اثاثوں کی صورت میں، گوادر کی صورت میں اور دیگر منرلز ریسورسز جس میں ریکوڈیک جیسے ریسورسز کے پروجیکٹس ہیں دے کر ادا کرنی پڑی تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ آج اس بات کا ادراک کیجئے اور اس بات کے تدارک کے لیے اپنے ذرائع کو، اپنے اختیارات کو استعمال کیجئے۔ ابھی سیاسی بحران اس قدر شدید ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ ہم اس کے اندر گھر جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ میں آپ کا میزبان اویس ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔